लोग, امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ہوں گے. تو جناب آج 25 دسمبر ہے. 25 دسمبر بحیثیت پاکستانی ظاہر ہے ہمارے لیے بڑا اہم دن ہے، کیونکہ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی سالگرہ منائی جاتی ہے آج کے دن. اور خیر ہم عموماً چھٹی کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو سوچا آج آپ سے تھوڑا سا مناص القوم ہمیں کہاں ہونا چاہیے، ہم کہاں ہیں، ہمیں کہاں ہونا چاہیے تھا، اس متعلق اپنی رائے دوں. کیونکہ قائد اعظم کہاں پیدا ہوئے، انہوں نے کہاں تعلیم حاصل کی، یہ ساری وہ چیزیں جو ہم نیٹ سے پڑھ سکتے ہیں. تو آج آپ کے سامنے اپنی رائے رکھنے کا میں نے فیصلہ کیا ہے، اور پھر میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اس پر اپنے کامنٹ بھی دیں تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ آپ لوگ کس حد تک میری بات سے اگری کرتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے رفقا نے ظاہر ہے جو پاکستان کے لیے کردار ادا کیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اور تحریک پاکستان سے لگا کر 14 اگست 1947 میں پاکستان کے قیام تک باوجود ایک بیماری کے قائد اعظم محمد علی جناح نے جس طریقے سے کردار ادا کیا، جس محنت، لگن اور جدوجہد کے ساتھ اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالی. پھر اس کے بعد اگرچہ آپ کے اس ملک کے قیام کے فوراً بعد ہی آپ کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن آپ جو بنیاد رکھ گئے تھے ظاہر سی بات ہے وہ تاریخ اس کی نظیر دینے سے قاصر ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج اگر ہم بابا قوم کی بات کرتے ہیں تو کیا ایک سٹیٹس لگانے نا یا میڈیا رپورٹس کے اندر 2 ہیڈ لائنز کی بمشکل 2 لائنز دکھا دینا ہی اس خراج پر منحصر ہوگا، یا واقعتاً ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ویئر ایکچولی وی اسٹینڈ. مجھے یہ کہتے ہوئے دکھ بھی ہوتا ہے کہ آپ اگر قائد اعظم کے مزار کے احاطے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھ لیجئے، یا 70 سالوں میں ہماری منحصل قوم کارکردگی کو دیکھ لیجئے، نتیجہ صرف ایک ہی نکل کے سامنے آتا ہے کہ ہم نے اپنے قائد کو کوئی اہمیت نہیں دی، اور محض نام لے لینا یا بابا قوم کہہ کر اپنی ریٹنگز بڑھا لینا کی حد تک ضرور ہم نے کام کیا. کیونکہ ہم وہ قوم ہے جو ایک تعلیم کا نظام اب تک نہیں ہمارے ملک میں آ سکا ہے جہاں پر تعلیم ایک معیار کی ہو. یہ وہ ملک ہے جہاں کبھی دہشت گردی، کبھی انتہا پسندی، کبھی فرقہ واریت، کبھی لاقانونیت، اس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. میں اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ ہم نے کامیابیاں نہیں حاصل کی ہیں، لیکن کیا وہ کامیابیاں 70 سال کا مظہر ہو سکتی ہیں؟ یہ اپنی جگہ ایک ضرور سوالیہ نشان ہے. تو ہم کہاں کھڑے ہیں اس وقت؟ ہم اگرچہ یہ سال ہم سب پر بہت مشکل سال گزرا، لیکن اس کے باوجود ہم میں ظاہر سی بات ہے وہ ترقی نہیں کی جو ہمیں کرنی چاہیے تھی. اور قائد اعظم نے جب یہ بات کہی تھی کہ ہم نے اس ملک کو محض ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے حاصل نہیں کیا تھا، جبکہ ہم نے یہ ملک اس لیے حاصل کیا تھا کہ ہم آزاد فضا میں سانس لے سکیں، ہر شخص اپنے مذہب کے مطابق عبادت کر سکے. کیا آج واقعی ہم آزاد ہیں؟ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں دن جیک کے شرمائے یہود. یہ اقبال نے آج سے کم و بیش 70-80 سال قبل یہ شعر کہا تھا، لیکن صورتحال آج بھی ویسی ہی نظر آتی ہے. امیر کا بچہ جاتا ہے آکسفورڈ کے اسکول میں، غریب کا بچہ جاتا ہے پیلے اسکول میں. یہ ہمارا نظام تعلیم ہے. تو اگرچہ ہم نصف سے زائد فیصد آبادی رکھتے ہیں نوجوانوں پر، لیکن ہم ترقی اس لیے نہیں کر پاتے کہ ہمارے یہاں تعلیم کا نظام ایک نہیں ہے. ہمارے یہاں نوجوان ٹیکنالوجی کا وہ استعمال نہیں کرتا جو دنیا میں استعمال ہوتا ہے. آپ کے یہاں ٹیکنالوجی مس یوز پہلے ہوتی ہے، اس کا پازیٹیو یوز تو بعد میں ہی آتا ہے. تو یہ وہ چیزیں جن پر ہمیں توجہ دینی ہے، کیونکہ اگر میں یا آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ ملک ہمارا ہے، باہر جا کے ہم کچرا بھی جو ہے وہ روڈ پر نہیں پھینکتے، پاکستان کے اندر ہم ڈسٹ بن میں پھینکنے کی زحمت نہیں کرتے. کہنے کو یہ بہت چھوٹی سی چیز ہے، لیکن چونکہ ہم اس ملک کو اپنا ملک نہیں سمجھتے، ہم اس ملک کو اپنا گھر نہیں سمجھتے، اور بس ایک دن پر ہم خراج پیش کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بابا قوم کو خراج دے دیا. ایسا نہیں ہوگا جب تک میں یہ نہیں سوچوں گا کہ یار میرا ایک ایکٹ، میرا ایک عمل ایسا ہو جس سے اس ملک کی ترقی ہو. اس وقت تک ہم اس ملک کی ترقی میں اپنا کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے. یہ وہ ملک ہے جس کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ، لیکن کیا ہم نے اس ملک کے ساتھ جو کیا ہے، ہم یہ کہہ ضرور دیتے ہیں کہ گورنمنٹس ایسی ہیں، گورنمنٹس ویسی ہیں، گورنمنٹ نے ہمیں کچھ نہیں دیا، گورنمنٹ نے مہنگائی کر دی. لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے بھی تو اس ملک کو کچھ نہیں دیا. آئیڈینٹی ہمیں ملی، ہمیں زمین ملی، ہمیں گھر ملا، لیکن unfortunately what we have not been able to do as yet is to play important role in its progress. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے ہم اس ملک کو ترقی نہیں دے سکتے.
تو میرا آپ سب کے لیے آج انتہائی اہم دن کے موقع پر یہی پیغام ہے کہ اس چھٹی کو بجائے چھٹی منانے کے ہم اپنے بچوں کے لیے سیمینارز منعقد کریں تاکہ ہم قائد کے متعلق اپنے بچوں کو بتا سکیں کہ وہ دراصل قائد تھے کیا. وہ بڑا خوبصورت ایک شعر ہے نا ایک نغمے کا کہ کیا تھا, وہ ملک اپنا تھا اور غیروں کے ہاتھوں میں تھی شاہی, ہر سمت مسلمانوں پہ چھائی تھی تباہی, ایسے میں اٹھا دین محمد کا سپاہی اور نعرہ تکبیر سے دی تو نے گواہی, اسلام کا جھنڈا لیے آیا سرے میدان, اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان. تو بس یہی بات ہے کہ اپنا کردار ادا کیجیے اور قائد اعظم محمد علی جناح کی جو تعلیمات ہیں, جو ان کی محنت ہے, اس کا سبق یہی ہے کہ اس ملک کو ترقی دینی ہے ہم نے. اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا, مجھے اپنی دعاؤں کا کسی قدر حصہ ضرور بنائیے گا. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو جس حد تک ہو سکے لائک اور شیئر کیجیے. کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ میری رائے سے کس حد تک اتفاق کرتے ہیں, کیونکہ آج کا سبق کم از کم میری نظر میں صرف یہی ہے کہ اس ملک کا سوچیے, اس ملک کے بارے میں سوچیے. اس ملک کی ترقی ہوگی تو آپ کی ترقی ہوگی, یہ ملک ہی نہیں رہے گا تو پھر آپ کا بھی کوئی خاص مقصد نہیں رہ جاتا اس دنیا میں آنے کا. پاکستان زندہ باد.